السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوانہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتنا دن بعد آیا اس کو بتا دیں۔ ابھی اصل میں کچھ دنوں سے باہر گئی ہوئی تھی تو موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور باہر دیور کی شادی تھی، شادی کے موقع میں گئی تھی، اور پھر سوچ رہی تھی بنانے کے لیے، بلاگ بنانے کے لیے، تو وقت ہی نہیں ملا، تو اس وجہ سے میں آج کئی دنوں کے بعد میں آج شروع کر رہی ہوں۔ تفسیر سے میں شروع کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، موسیٰ کو کتاب اور حق و ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ موسیٰ کو کتاب اور حق و ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں ہدایت کے راستے بتائے گئے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ترغیب دی گئی تھی کہ یہ توریت جو دی گئی تھی ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کو ہدایت تک پہنچائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي اتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا، کسی اور کا نقصان نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا، اور اپنا یہ بچھڑا بنا کر، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، جب ان کو یہ توریت جو دی گئی تھی وہ توریت لینے جب گئے تھے، تو پھر وہ ان کی جو قوم تھی وہ ان کے پیچھے جو ہے بچھڑا بنا لیا تھا، اور بچھڑا کی معبود کی پرستش کرنے لگے تھے، بچھڑا کی پرستش کرنے لگے تھے۔ ایک بچھڑا بنایا تھا اپنی، اور اسی میں وہ آواز آنے لگی تھی اور اسی کی وہ پرستش کرنے لگے تھے۔ یہ بچھڑا بنا کر فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان سے۔ اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اب توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور مار ڈالو اپنی جان کو، اور اپنے نفس کو خود ہی ملامت کرو، خود ہی مار ڈالو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم اپنے آپ سے توبہ کرو اور خود ہی اپنے نفس کو ملامت کرو۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ پھر کون متوجہ ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، اور بے شک کون توبہ قبول کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے، جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا، جب تک کہ نہ دیکھ لے اللہ کو سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ ہم اس وقت تک تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے نزدیک دیکھ نہ لے، نعوذ باللہ اللہ کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ پھر آ لیا تم کو بجلی نے، پھر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر بجلی نے ان کو اچک لیا، اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ تم ساری چیزوں کو، ساری نشانیوں کو تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے، پھر تم کو پھر دوبارہ زندہ کیا حالانکہ تم مر چکے تھے، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم کس چیز کے احسان مانو؟ اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا۔ پھر کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا تم پر ابر کا سایہ۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ابر کا تذکرہ کیا کہ میرے اوپر ابر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کیا، اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ ایک چیز تھی، کھانے کی چیز تھی، وہ اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ من اور سلوہ عطا کیا تھا، اور من اور سلوہ کھانے کا حکم دیا تھا، اور من اور سلوہ اترتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے، اور وہ کھایا کرتے تھے۔
وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یعنی زیادتی کر کے، یعنی دینی لائن سے ہٹ کر تم نے اپنا ہی نقصان کیا، ہمارا کچھ نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ تم نے خود ہی نقصان کیا اپنا، بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں، جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور کھاتے پھرو جو چاہو تم کھاؤ اور پیو، وہ داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جب یہ چیز کا، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو، اور کہتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے جاؤ کہ ہمیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور وہ تمام لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم تمہارے تمام قصور کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اگر بخش چاہو گے تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے، پھر دیں گے نیکی والوں کو۔ فَأَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کے خلاف، پھر ان لوگوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کو بدل ڈالا، اور جو کہہ دی گئی تھی ان سے، جو انہیں کہا گیا تھا وہ ان چیزوں کو بدل دیا اور اپنی طرف سے وہ گڑھنے لگے۔ اور اس کا تشریح جو ہے انشاءاللہ کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔